ہمارا یہ جو سیشن ہوتا ہے یہ عام طور پر بہت انٹریکٹیو سے میری مراد محض یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سے یا میں آپ سے سوالات کرتا رہتا ہوں. یہ آپس میں گفتگوؤں پر مبنی ہوتا ہے. یعنی جو پارٹیسپینٹس ہیں، جن لوگوں نے آپ میں سے اٹینڈ کی بھی ہوئی ہیں ورک شاپ، وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا جو ایک بڑا انٹیگرل پارٹ ہے وہ کانورسیشنز ہے جو پارٹیسپینٹس کی آپس میں ہوتی ہے، جس میں ہمارا جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا رول کافی کم ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم آئیڈیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو زیادہ ریفائن کریں. جو ہماری لرننگ ہوئی ہے، جو ہم نے کانسیپٹ سمجھے ہیں، ان کو ہم زیادہ ریفائن کر سکیں بائی آور اون ایکسچینجز. تو آج جو ہم یہ ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اس کا تعلق بنیادی طور پر نہ صرف یہ کہ ہمارے انٹریکٹیو پرسنالٹی سے ہے، ہماری اپنی ذاتی طور پر کانورسیشنز ایک وہ بھی ہیں کہ جو ہم اپنے آپ سے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جس کو آپ تھاٹس کہتے ہیں، یہ جس کو آپ سیلف سجیشنز کہتے ہیں، یہ جس کو ہم سیلف کرٹیسزم کہہ سکتے ہیں. واٹ از اٹ دیٹ وی آر ٹاکنگ ٹو آور سیلوز اباؤٹ؟ یہ ہماری وہ کانورسیشنز ہیں جو ہم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر جب ہم کانورسیشن کا ورڈ بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ کانورسیشنز ہیں جو کہ we start or we initiate or we maintain with others. آج we will be talking today particularly about importance of conversations. ٹھیک ہے جی، ہم why do we start from here؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ پورے کا پورا جو ٹاپک ہے، یہ پوری اسکل جو ہے، یہ ہماری ورک شاپس میں، ہمارے سیشنز میں بڑا پیوٹل رول پلے کرتی ہیں، where all participants exchange their views with others and hear from others. ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. آئیڈیا اس میں یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات اس کو سمجھ لیجیے کہ کانورسیشن جب بھی ہم کریں گے، ایک تو یہ کہ یہ ڈبیٹس نہیں ہوتی ہیں، یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں یہ آرگومنٹس نہیں ہوتی ہیں. یہ پارٹیسپینٹس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑ رہے کہ کس کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے اور کس کا غلط ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے سے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. یعنی ہاؤ ایم آئی لوکنگ ایٹ اے پرٹیکولر پرابلم، ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اے پرٹیکولر پرابلم، واٹ کین آئی لرن فرام یو، از دیر اینی تھنگ دیٹ یو کین لرن فرام می ایز ویل. یہ جو سارے ایسپیکٹس ہیں، اصل میں یہ ہے جس چیز کو ہم کانورسیشن کہہ رہے ہیں، جس میں دونوں پارٹیز اس جگہ پہ کھڑی ہیں کہ ہم دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ چند پوائنٹس آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا، اور ہم پھر اس کے بعد وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ اینی کوسچنز دیٹ یو مائٹ ہیو اباؤٹ ٹوڈیز انڈرسٹینڈنگ. سب سے پہلی چیز یہ کہ سیریس کانورسیشن جب ہم کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو یہ اس ازمپشن پہ بیسڈ ہوتی ہے. سیریس کانورسیشن سے میری مراد وہ والی کانورسیشن ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں کہ میں آپ سے اور آپ میرے سے سیکھنے کی امید رکھ سکتے ہیں. یہ جو بات ہے یہ اصل میں اس ازمپشن پہ بیسڈ ہے کہ ہم دونوں مل کے انڈیویجولی، جو ہم دو لوگ ہیں انڈیویجولی، جب ہم دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو وی بیکم وائزر ٹوگیدر. اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اسکول کی، انفیکٹ ایک اسکول کمیونٹی کی سیئنگ تھی جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ یہ ہے دیٹ none of us is better than all of us. ہم سب مل کر جو ہیں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ اس سے بہتر ہے جو ہم انڈیویجولی، کوئی بھی ہم میں سے جس جگہ پہ کھڑا ہے اس سے بہتر ہم مل کر ہو جائیں گے. اور یہ دس از ٹرو فار اینی نارمل گیدرنگ، اینی نارمل کلیکٹیوٹی، کہ جب ہم سب مل کر کسی معاملے کو، کسی پرابلم کو سالو کرنا چاہیں گے تو یہ امید ہے کہ اٹ ول بی اے بیٹر سولوشن. اس کو ڈیولپ کرنے میں there is a certain patience that is required. اور عام طور پر اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیشنس نہیں ہوتی ہے. ہم پرابلمس کو امیڈیٹلی سالو کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوتے جتنا کہ امیڈیٹ جو ہمارے سامنے پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. بٹ the fact remains that if you are giving importance to conversations تو آپ کی ایک بنیادی assumption جو ہے وہ یہ ہے کہ we are wiser together. یہ آپ کا ایک پیراڈائمیٹک assumption اس میں انوالوڈ ہے کہ ہم سب مل کر ہر انڈیویجول سے بہتر
حکمت کی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بالعموم اچھی کانورسیشنز ہم کو اپنے علاوہ دوسروں کے پرسپیکٹیو سے متعارف بھی کراتی ہیں اور کئی مرتبہ اپنے پرسپیکٹیو کو امپروو کرنے میں بھی مدد دیتی ہیں. یعنی وی گیٹ اے براڈر پرسپیکٹیو بیکاز آئی ایم لسننگ ٹو یو اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ لسننگ ٹو یو ٹو ریپلائی ٹو یو, آئی ایم لسننگ ٹو یو ٹو لرن فرام یو. یہ والا جو ایسپیکٹ ہے اس کو ابھی میں آگے چل کے جو ایک دو پوائنٹس میں آپ کے ساتھ اس کو زیادہ ڈیٹیل سے شیئر کروں گا کہ اس کی کیا وجہ ہے, ہم کیوں عام طور پر یہ کانورسیشن نہیں کر پاتے, اور اپنے آپ کو جب تک ہم اندر سے پیشنس اور اپنی جو یہ ایسپیکٹ ہے دوسرے کی رسپیکٹ کا, اپنے لیے پیشنس اور دوسرے کے لیے رسپیکٹ, اس کو جب تک ہم اپنے اندر انگرین نہیں کریں گے, واقعی اپنے اندر سے نہیں بدلیں گے, اس وقت تک اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فالو. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی سے ہم بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پر ایک 5 سالہ بچے سے اگر بات کر رہے ہیں, تو دیر از نتھنگ دیٹ وی کین لرن فرام دیٹ چائلڈ, and there are certain things which only that child knows, and they children. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جی that ہم کو دوسروں کا پرسپیکٹو سمجھنے میں ان سے مدد ملتی ہے, اور میں نے اس میں مثال یہ دی تھی کہ ایون اگر ایک بچہ بھی ہے تو ہم اس کو ہو سکتا ہے کہ ازیوم کریں کہ ہم اس سے کچھ نہیں سیکھ سکتے, تاہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہی صرف ہمیں بتا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک سچویشن کو وہ دیکھ کیسے رہا ہے, وہ کتنا ہی چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو, اس کا دیکھنا جو ہے وہ ہم سے ڈفرینٹ ہے, اینڈ دیٹ از وائی ہی از ڈوئنگ تھنگس جو کہ ہمارے لیے سرپرائزنگ ہو جاتی ہیں. نمبر 3, واٹ ایور وی آر ٹوڈے, ہم جو کچھ بھی ہیں, ہمارے اندر جتنی کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ اصل میں ان کانورسیشنز کا نتیجہ ہے جس کو ہم نے زندگی میں امپورٹنس دی ہے. یعنی ہم نے لوگوں سے سیکھا ہے, ہم نے اپنے آپ سے کچھ کانورسیشن کی ہیں, یہ جو ساری کانورسیشنز ہیں ان کا نیٹ ریزلٹ ہے جو کچھ آج اپنے اندر ہمارے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو کانورسیشنز ہیں یہ ہماری میننگ میکنگ پر سب سے زیادہ بڑا انفلوئنس ہے. میننگ میکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سچویشن کو, جو سوشل سچویشنز ہوتی ہیں, ان کو ہم اپنے ذہن میں کنسٹرکٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ایک مطلب دیتے ہیں. یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے, ٹھیک ہے جی. ہی وانٹس تھنگس ٹو میک سینس, اور جب وین تھنگس ڈونٹ میک سینس تو وہ پھر اس میں سینس انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سائنس میں دیکھیں, ہم کسی بھی فیلڈ میں اگر دیکھیں تو واٹ ایور از ہیپننگ از دیٹ وی ٹرائی ٹو کریٹ میننگ ان تھنگس دیٹ آر ہیپننگ اراؤنڈ اس. یہ جو میننگ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی یونیورسل ریالٹی ہو, یہ ہماری اپنی کنسٹرکشن ہوتی ہے. جو میری میننگ میکنگ ہے وہ آپ سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن جو کچھ بھی میری میننگ میکنگ ہے, جس طرح سے میں چیزوں کو کنسٹرکٹ کر رہا ہوں, وہ اصل میں ان کانورسیشنز کا نتیجہ ہے کہ جس کے اندر میں زیادہ انڈلج کیے رہا ہوں یا کرتا ہوں. چاہے وہ کانورسیشنز میری کتابوں کے ساتھ ہوں, وہ کانورسیشنز میری اپنے ساتھ ہوں, وہ کانورسیشنز میری دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوں. دوسری چیز جو اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ یہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں اور انٹرپرسنل بھی ہو سکتی ہیں, بلکہ یہ انٹر میٹر بھی ہو سکتی ہیں. لائک sometimes you're conversing with a book as well. یہ جو conversations ہوتی ہیں یہ ٹرانسفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں. ٹرانسفارمیٹیو لرننگ وہ چیز ہے, یہ ایک خاص ٹرم ہے میزیرو کی, جیک میزیرو اس میں ایک بڑا مین نام ہے ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کی فیلڈ میں. یہ جو ٹرانسفارمیٹیو لرننگ ہے یہ اس لرننگ کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پرسپیکٹیو کو ٹرانسفارم کر دے, آپ کی بنیادی آؤٹ لک کو چینج کرنے میں مددگار ہو. ٹھیک ہے جی, یہ کانورسیشن اس میں بڑا پیوٹل رول پلے کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ٹرانسفارمیٹیو لرننگ کے پروپوننٹس ہیں وہ اپنے طریقہ کار میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ لیکچر کیے جائیں, وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ محض ایک ون سائیڈڈ مونولوگ ہو جس کے اندر لوگ سیکھنے کی کوشش کریں. وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی انٹریکٹیو تھنگ, لوگ آپس میں کانورس کریں, لوگ میرے ساتھ کانورس کریں, لوگ دوسروں کے ساتھ کانورس کریں. اور یہ جو کانورسیشنز ہیں یہ ہماری میننگ میکنگ کو بھی اور ہمارے پرسپیکٹیو کو بھی ٹرانسفارم کرنے میں مدد دیتی ہے.
اگلی بات یہ کہ کانورسیشن ہمیں ہیلپ کرتی ہیں مسائل کو دوسرے پرسپیکٹو، یعنی جس چیز پر ہم فوکس ہیں اس سے ہٹ کر کسی دوسری ایسپیکٹ پہ فوکس کرنے میں، اور اس طرح سے پرابلم کو سالو کرنے میں دے کین بی ویری ہیلپ فل. یعنی کیا ہوگا کہ میری میننگ میکنگ مجھے فوکس کروا رہی ہے ایک خاص ایسپیکٹ سے پرابلم پر، آپ کی میننگ میکنگ ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے آپ کو فوکس کروا رہی ہے. یہ جو دونوں ہیں جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں، وہی پہلے پوائنٹ کی طرف اگر واپس آئیں تو وی آر وائزر ٹوگیدر. وی کین ایکچولی سالو پرابلمز بیٹر بائی ورکنگ ٹوگیدر. Conversations are the most important influence on the quality of relationships. Actually relationships کی جو بنیاد ہے وہ شروع ہی ادھر سے ہوتی ہے. یعنی ہماری اچھی conversations، ایکسچینجز، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ جو ایکسچینجز وجود میں آتے ہیں انہی سے ہمارے اچھے ریلیشن شپ وجود میں آتے ہیں. اور یہ جب ریلیشن شپ وجود میں آ جاتے ہیں تو اس چیز کو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ مس انڈرسٹینڈنگز آر سم تھنگ وچ کین ناٹ بی اوائڈیڈ. They can never be avoided in any relationship. لیکن اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائیں اور آپ کی کانورسیشن کے دروازے کھلے ہوں تو وہ کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو ریزالو کرنے میں مدد مل سکتی ہے. اینی مس انڈرسٹینڈنگ کین بی کلیئرڈ. اور آخری بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ کہ اگر ایسی انوائرمنٹ جو کہ ٹرسٹنگ ہو، جو سیف ہو، جس میں کہ آپ کھل کر اپنی بات کر سکتے ہو بغیر اس فیئر کے کہ آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ پر تنقید ہوگی یا آپ کو ڈسکریج کیا جائے گا، تو ایسی کانورسیشنز وہ تقاضا ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے انٹرنل پروسیسز کو سمجھ سکیں. میرا اس معاملے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم جس چیز میں بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں وہ بچوں کے یا دوسروں کے بیہیویئرز کو ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے. یہ جو بیہیویئرز ہیں یہ کوئی ہوا سے، آسمان سے نہیں اتر رہے ہوتے. یعنی یہ ہمارے اندر کی کانورسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے اندر کے پروسیسز ہیں، ہماری چیزوں کے بارے میں پرسیپشنز ہیں. اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ اچانک ایک کمرے میں داخل ہوئے ہیں اور اندھیرا ہے ادھر، اور ایک وائر جو ہے وہ کوئل بن کے پڑی ہوئی ہے، اور آپ کی پرسیپشن ٹھیک یا غلط اس سے قطع نظر آپ کی پرسیپشن یہ ہے کہ وہ ایک سانپ ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کا بیہیویئر ہوگا ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کر میں ہنس دوں، میں یہ سمجھوں کہ بڑا بے وقوفانہ بیہیویئر ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھ سکوں کہ آپ کی پرسیپشن کیا ہے اور میرے سے کس طرح ڈفرینٹ ہیں، اور یہ میں نہیں سمجھ سکتا انلیس ایک ایسی سیف انوائرمنٹ ہو جدھر یو فیل دیٹ یو کین شیئر. تو ہماری پرسیپشنز، ہماری ازمپشنز، ہمارے بلیف، ہماری میننگ میکنگ، تھاٹ، فیلنگ ایٹسٹرا، وہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر چل رہی ہیں جس کے نتیجے میں بیہیویئر وجود میں آتے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر آپ دوسروں کی سمجھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ اگر نہیں سمجھیں گے تو اصل میں یو کی ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر امپروومنٹ اور ایون یور اون امپروومنٹ. ایک آدمی دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے کسی پوائنٹ آف ویو پہ کیسے کھڑا ہو گیا، یہ جو ایسپیکٹ ہے ٹل دا ٹائم دیٹ وی اپریشیٹ دیٹ، ٹل دا ٹائم دیٹ وی انڈرسٹینڈ دیٹ، اس وقت تک ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ جس طرح بیہیو کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. اور یہ جو جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سیف اور سیکیور ٹرسٹنگ انوائرمنٹ میں اچھی کانورسیشن شروع کریں. تو میں نے جو یہ عرض کیا جی اس کو اپنے سامنے رکھیے دیٹ کریٹنگ کانورسیشنز، یہ ایک بہت بڑی ازمپشن اس میں یہ شامل ہے دیٹ وی آر وائزر ٹوگیدر. ہم مل کر زیادہ بہتر ہیں. وی آر بیٹر ٹوگیدر، ان فیکٹ ناٹ جسٹ وائزر، ہر لحاظ سے ہم بہتر ہیں. جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں وہ ان میں سے بہت ساری میرے پاس نہیں ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو میرے پاس ہوں جو آپ جس میں میرے سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے ہمارا، جب ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں، وی ٹرائی ٹو سالو پرابلمس ٹوگیدر، وی ٹرائی ٹو سالو پزلز آف لائف ٹوگیدر، تو وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سالو دیز پرابلمس. دوسری چیز یہ کہ ہم ایک دوسرے کے پرسپیکٹو سے سیکھ سکتے ہیں. ہمارا پرسپیکٹو جو ہے وہ براڈن ہوتا ہے when we work together and we converse together. تیسری چیز یہ کہ جو کچھ ہم آج ہیں اس میں جو غلطیاں بھی ہیں اور جو صحت بھی ہے، اس میں جو میجر رول پلے کیا ہے جن چیزوں نے، ان میں سے ایک چیز کانورسیشنز ہے. جن کانورسیشنز نے آپ کو
सबसे ज्यादा मुतासिर किया, उन्हीं से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त मौजूद जो आपकी जिंदगी है वो उनसे तख्लीक पजीर हुई है, तख्लीक हुई है। और फिर उसके बाद ये कि हमारी मीनिंग मेकिंग कॉन्वर्सेशन से हो रही है, इंटरनल और हमारी इंटरपर्सनल कॉन्वर्सेशन, जिस दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। हम प्रॉब्लम्स के फोकस में, अपने फोकस को चेंज करने में कॉन्वर्सेशन एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन जो है बड़ी मदद दे सकती हैं, एंड दैट कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स मोर इफेक्टिवली। और फिर ये कि हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप जो है, इनफैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स की बुनियादों में से एक बुनियाद अच्छी कॉन्वर्सेशन है, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग भी वजूद में आती हैं उनमें कॉन्वर्सेशन कैन प्ले अ वेरी पिवटल रोल। और आखिरी बात ये मैंने अर्ज की है कि अगर आप किसी भी दूसरे शख्स को जो आपके चाहे आपके अंडर इन्फ्लुएंस है या आपका दोस्त है या आपका बुजुर्ग है या आपका साथी है, किसी भी तरह से अगर आप उसकी उसकी हकीकत समझना चाहते हैं, उसके बिहेवियर्स के पीछे क्या मैकेनिज्म कार फरमा है वो समझना चाहते हैं, तो इसके लिए भी कॉन्वर्सेशंस, ऐसी एनवायरनमेंट में कॉन्वर्सेशंस जो कि ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट हो, सिक्योर्ड हो, सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें महफूज फील करें, ये कॉन्वर्सेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्वर्सेशन हैं जो आपको दूसरों की परसेप्शन, उनकी अजम्पशन, उनके बिलीफ, मीनिंग मेकिंग, थॉट, फीलिंग एक्सेट्रा से मुतारफ कराती हैं। मैं अपनी बात यहाँ पर आज रोक देता हूँ जी। इस सिलसिले में कोई सवालात हों तो हम वी कैन टेक देम अप नाउ, एंड अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे रोक के अगली दफा वी विल स्टार्ट विद द बेसिक पार्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन एज अ स्किल, उसको अगली दफा लेंगे जी इंशाल्लाह। जी जी, सुम्बुल का सवाल है जी कि हाउ टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन एंड व्हाट टू कीप इन माइंड। आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन ये क्या होती है, कैसे किया जाता है, इसमें हमारे पेश नज़र जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो ये कि हम इंसान को थोड़ा बहुत समझते हो। असल में जो ये टॉपिक है, मैं यहाँ पर आई स्टार्टेड विद दिस पॉइंट कि ये टॉपिक इंटरपर्सनल इम्प्रूवमेंट से आता है जी, कि हम जब अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमारा जो पूरा टॉपिक है उसकी एक सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन है। उसमें सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि अपना एक विजन क्रिएट करें, उस विजन के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करेंगे आइंदा। दूसरा जो उसमें स्टेप होता है वो ये कि हम अपने इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करें, और तीसरा वो स्टेप होता है कि हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करें। हम जब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करने की बात करते हैं तो उसमें ये जो आपका सवाल है, इधर ही से शुरू करते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम जाहिर है कि किसी को अगर ये मिसाल मैं उसकी आपको देता हूँ, इफ यू आर एट अ गैदरिंग फॉर इंस्टेंस एंड यू वांट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी जो बिल्कुल आपके लिए स्ट्रेंजर है, तो आप उससे आम तौर पर क्या सवालात करते हैं। जाहिर है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद क्वेश्चन, ठीक है जी। आम तौर पर हम उनसे ये पूछते हैं कि वो क्या काम करते हैं, मिसाल के तौर पर। इसके बारे में ये ख्याल रखिए कि देर आर सर्टेन jobs, for instance, which are not considered to be very valuable in this society. और अगर ये सिचुएशन है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी नज़र में हर जॉब अच्छी है, ठीक है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये कि दूसरा उसको कैसे देख रहा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ऐसे टॉपिक से शुरू करें बात जो दूसरे के लिए ऑफेंसिव ना हो। फॉर इंस्टेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, कि बजाय उसके कि ये पूछा जाए कि वो क्या काम करते हैं, हम यहाँ से बात शुरू कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट क्या है, वो व्हाट इज इट दैट इंटरेस्ट देम मोर। और इसके नतीजे में शायद हर आदमी जो है वो ज्यादा खुल के बातचीत कर सकेगा। व्हाट आई फील इज दैट टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आपका जो जो सवालात जिधर से आप आगाज कर रहे हैं, हमारा एक पूरे का पूरा टॉपिक होता है जी, टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट आवर क्वेश्चंस दैट वी आर आस्किंग, इवन विद टू आवर ओन सेल्फ। हम जो क्वेश्चंस अपने आप को एड्रेस कर रहे हैं और जो दूसरों को एड्रेस कर रहे हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं, इसलिए क्योंकि उसका इम्पैक्ट लाजमन वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, इसका बिल्कुल डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जिस तरह से हम इसको प्रेजेंट करते हैं जी, इट्स अ कंप्लीट टॉपिक। मैंने इसकी एक मिसाल दी है आपको
सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें जो है वो ये कि टू बी एबल टू आस्क पॉजिटिव इम्पैक्ट क्वेश्चंस। आप इस तरह सोचिए कि आप क्या सवालात हैं जो अपनी औलाद से, अपने अपने साथियों से, अपने दफ्तर में कोलीग से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, वो क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आप करेंगे तो जिसके नतीजे में अच्छा इम्पैक्ट आएगा या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। फॉर इंस्टेंस, आस्किंग अ न्यूट्रल क्वेश्चन लाइक आपकी औलाद, आपका बेटा, आपकी बेटी जो है वो अगर स्कूल से आई है और आप उससे पूछते हैं कि हाउ वाज योर डे, गौर कीजिएगा कुछ अरसे के बाद ये क्वेश्चन एक फॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा, और बजाय इसके कि ये पूछा जाए कि हाउ वाज योर डे और उसका जवाब ये मिले कि इट वाज ऑल राइट, लेट्स चेंज दिस क्वेश्चन टू अ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्वेश्चन। what do you think was the most important thing or the most enjoyable thing that happened today? और इसके नतीजे में जो दिमाग है हमारा वो it it starts working in a different way। इसको अप्रिशिएटिव क्वेश्चन कहते हैं जी। अप्रिशिएटिव क्वेश्चन दोज क्वेश्चन कि जिसके नतीजे में आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं, जिनका जवाब देते हुए आप बेहतर महसूस करते हैं। तो ये उसूल सामने रखते हुए, मैं अब इसकी डिटेल में तो नहीं जा सकता, इस वक्त टाइम बहुत लिमिटेड होगा और ये पूरा एक टॉपिक है टेक्निकली, ये इंशाल्लाह आइंदा जेरे बहस आएगा। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने चंद मिसालें देकर ये वाजे करने की कोशिश की है दैट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी सच क्वेश्चन, क्योंकि देखिए चाहे आप क्वेश्चन से शुरू करें या ना करें, असल में बात शुरू आपके जहन में मौजूद किसी क्वेश्चन ही से होती है। ठीक है जी। वट एवर यू आर डूइंग, हर हर वक्त पूरे दिन में आप जो कुछ कर रहे हैं वो असल में किसी ना किसी जहनी सवाल के जवाब में कर रहे हैं। आप अगर अपना सामान पैक कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ सवालात होते हैं जिनके जवाब आप दे रहे हैं और वो अमल कर रहे हैं। So what is it that you will ask that is going to have a positive impact on others? I think that is the most important rule to start a good conversation. जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारी जो एक इंटेंशन होती है कोई भी चीज पूछने की, एक तो होता है ना कि कोई चीज हमारे सबकॉन्शियस में चली गई होती है, तो हम जब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, यानी कि कोई सवाल स्पेसिफिकली पूछना हो तो फिर बंदा उसको इंटेंशनली ही पूछता है। लेकिन अब अगर कन्वर्सेशन चल निकली है और बात हो रही है किसी के साथ आपकी, तो उसमें आप वही बातें करते हो जो आपके सबकॉन्शियस में जा चुकी होती हैं। तो मैं असल में इसमें पूछना ये चाहता हूँ कि हम किस तरह से जो है उसको हर वक्त एक इंटेंशनली डील कर सकते हैं सब क्वेश्चंस को। यानी कि कई दफा इस तरह होता है कि हम बड़ा इंटेंशनली सोच के गए होते हैं, तरबियत भी अपनी इस तरह की होती है कि बहस हम लोग करेंगे किसी के साथ, तो जहाँ कहीं पे पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे मेरी गलती मुझे वाज़ेह होती नजर आई, तो मैं उसको कबूल करूंगा, डिफेंसिव नहीं हो जाऊंगा कि मैंने अपनी बात जो है मनवानी मनवानी। तो लेकिन मेरा सब कॉन्शियस जो है मुझे फिर कंट्रोल करना शुरू करता है कि नहीं, मैंने अगर पीटीआई के खिलाफ राय कायम कर ली है या नून लीग के खिलाफ राय कायम कर ली है, तो अब मैंने उसके खिलाफ ही रहना है। तो मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ उसमें। तो इंटेंशनली किस तरह हम लोग इसको लेके चल सकते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। और इसमें जो आपने वर्ड यूज किया है, मैं असल में यही जवाब है इसका। बीइंग मोर इंटेंशनल इन योर रिस्पॉन्सेज, ये it is something that you start developing as a self control mechanism। यानी आपका जब आपने कोई बात कहनी है, जब आपने कोई बात करनी है, जब कोई अल्फाज बोलने हैं, तो आप इसको जहन में लेकर आइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। क्या ये उन मॉरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से ठीक है कि जिनके मुताबिक आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई राय कायम कर ली है, तो अब आपका मॉरल प्रिंसिपल, आपका विजन क्या है? ये बड़ा जरूरी है जी कि हम अपने बारे में अपने विजन को बहुत क्लियर रखें कि हम किधर पहुंचना चाहते हैं। आमतौर पर आप ये देखेंगे कि जब आपका विजन ना हो, if you lack a clear proper vision about how where you want to be in the next, let's say, x number of years, 10 12 15 साल, या even a better question would be, where would you like to be when you're on your deathbed? ठीक है जी, ये किधर होना चाहते हैं? एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट एज नॉट वेरी फार ऑफ, थिंक अबाउट इट एज क्लोज बाय, नियर, इट्स वेरी नियर, टाइम कम है।
تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ ویژن ہوگا آپ کا, اور یہی ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں اس میں, جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کریں کہ ہم اپنے بارے میں کیا آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہمیں کدھر پہنچنا ہے. اٹ از ناٹ somebody else that we would like to idealize, it is some اپنا ویژن ہم آئیڈیلائز کریں کہ ہم کدھر ہونا چاہتے ہیں. اور اگر یہ ویژن نہیں ہے تو پھر یہ جو ساری بات آپ نے فرمائی ہے اس میں انٹینشنل ہونے میں کنٹرول ڈیولپ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا وداؤٹ ہیونگ اے پراپر ویژن. لیکن اگر وہ ویژن ہے تو پھر یہ جو انٹینشنل ہونا ہے اپنے رسپانسز میں, اپنی باتوں میں انٹینشنل ہونا ہے, وہ اصل میں جو کرائٹیرین آپ کے پاس ہوگا, وہ جو اسٹینڈرڈ آپ کے پاس ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ آپ ٹھیک یا غلط کر رہے ہیں, وہ جو کمپس ہوگا آپ کا, وہ آپ کا مورل کمپس آپ کی کانشنس میں بھی اور آپ کے سامنے ایک کانشیس میں بھی, اٹ ول بی بائی دوز پرنسپلز جو کہ آپ نے اپنے لیے لے ڈاؤن کیے ہیں. اگر مثال کے طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اب چونکہ میں نے کہہ دی ہے تو اب مجھے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, اس کا مطلب ہے کہ جو میرا پرنسپل آف آنےسٹی ہے وہ کافی ویک ہوا ہوا ہے. اور اس میں جو ایکسرسائزز میں آئندہ چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ساری ایکسرسائزز ہیں کہ جو ہمیں اس معاملے میں زیادہ اسٹرینگتھ دیتی ہیں کہ ہم اپنی لیونگ کو زیادہ کانشیس اور زیادہ انٹینشنل بنائیں, زیادہ پرپزفل بنائیں, زیادہ پرنسپل سینٹرڈ بنائیں. This is something that we aspire to give to our participants, inshallah. میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا جی شاہد صاحب؟ جی جی سر, بالکل, تھینک یو, سمجھ گیا میں. جی رائٹ جی. ٹھیک ہے جی, تو would you جی کومل آپ کیا حکم ہے جی, ختم کر دیں ادھر پھر؟ سر جی ٹھیک ہے, چلیں جی. رائٹ جی, تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو جی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک اسی ٹاپک کے ساتھ اس کی اگلی جو ہے ایسپیکٹ ایز اے اسکل کہ ہم کس طرح سے ان کانورسیشن میں پارٹیسپیٹ کریں اور اپنے ڈفرینٹ رولس کو کیسے سمجھیں. تھینک یو ویری مچ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی امان میں رکھے. السلام علیکم. تھینک یو سر, اللہ حافظ. خدا حافظ.